السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے کال کیا بھائی؟ بخیر. شکر خدا، شکر پروردگار عالم. کجا زنگ زدین؟ از انگلیس زنگ زدم برای شما. اوکے، زندہ باشی. چطوره؟ اردو بلد نہیں؟ اردو بلدم. اردو کا اردو میں بات کریں نا، سب لوگ اردو زبان ہیں. اوکے. اللہ یاری صاحب، میں آپ کے پروگرام جب اہل بیت چینل سے پہلے جب آپ پروگرام کرتے تھے، میں اس وقت سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، بہت پہلے سے. بہت مہربانی. ایک آپ سے ای میل کیا تھا آپ کو دعا کے لیے 2010 میں، میرے خیال میں غالباً آپ نے جواب بھی دیا تھا. ایک کچھ سوالات ہے آپ سے دعا کروانا ہے. اللہ یاری صاحب جی جی یہ بچوں کے لیے، فیملی کے لیے، میری والدہ کو ایک مشکل ہے، ایک خصوصی دعا جس طرح آپ پہلے کرواتے تھے. حتمن کریں. میری والدہ کے لیے وہ مشکل حل ہو جائے انشاءاللہ. مزید کوئی حکم نہیں ہے، صرف دعا کرانی ہے. ایک سوال بھی ہے آپ سے. جی سوال کیا ہے؟ سوال کر لیں پھر دعا کریں گے انشاءاللہ. سوال آپ کے، میں آپ کے ہر باتوں بالکل ایگری کرتا ہوں جو آپ کہتے ہیں، بالکل عقلی طور پر بھی بالکل مانتا ہوں. میری یہاں پہ ڈسکشن ہوتی رہتی ہے. یہاں پہ کچھ جو طلاب جو ہیں وہ بالکل جو ایران کے زیر اثر ہوتے ہیں، ان سے ایک ڈسکشن ہو رہی تھی لاسٹ. تو وہ مجھ سے کہہ رہا تھا اس معصومیت کے بارے میں کہ عام لوگ بھی عصمت کے درجے میں پہنچ سکتے ہیں. اس مسئلے پہ آپ نے فارسی کے زمانے میں بھی بات کی تھی. مجھے پتہ ہے آپ کے خیالات کے بارے میں، کیونکہ یہ تو بالکل وہ خامنی کا نظریہ نا. خامنی کو معصوم بنانے کے چکر ہے نا. ہاں بالکل مسئلہ یہ. لیکن وہ دلیل جو دے رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم یہ اگر کہے کہ صرف اللہ نے ان اہل بیت کو معصوم بنائے تو اس میں ان کی کیا کمال ہوا؟ پھر اللہ نے انہیں معصوم بنایا. یہی کمال ہے، اللہ نے ان کو معصوم بنایا. اللہ اگر کسی کو علم دیتا ہے تو اس کی نہیں ہے، اس کی فضیلت نہیں ہے. اللہ اگر کسی کو نور بناتا ہے، اللہ اگر کسی کو ایسا اس کو پاک بناتا ہے کہ وہ کبھی گناہ نہیں کرتا، کبھی گناہ کا سوچتا بھی نہیں ہے. اتنا پاک اللہ نے اس کو بنایا. یہ تو بہت بڑا مقام ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ تو واضح ہے کہ اگر اللہ کسی کو نبی اپنے دیکھیں، نبی اگر نبی بنتا ہے اپنی محنت سے تو نہیں بنتا نا کہ اس نے عبادت کی نبی بن گیا. نبی اگر نبی بنتا اللہ اس کو بناتا ہے. یہ فضیلت نہیں ہے، یہ تو بکواس ہے. جو کہ اللہ نے اگر بنایا تو ان کی کیا فضیلت ہے؟ فضیلت یہی ہے کہ اللہ دے دے. اچھا، اب یہ کہنا کہ کوئی شخص معصوم بن سکتا ہے، دیکھیں میرے عزیز، یہ کتنا گھٹیا بات ہے، کتنی غلط بات ہے. معصوم کا مطلب ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ یہ گناہ کرے، اس سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، خطا سہو. ٹھیک ہے نا. اب ایک شخص جتنا متقی پرہیزگار بن جائے، یہ تو ناممکن نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ وہ پھسل جائے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، کوئی جھوٹ بولے، کوئی نامحرم کی طرف دیکھ لے، کسی سے ڈر کے، مثلا کسی نے اس کو دھمکی دے دی، اس کی دھمکی کی وجہ سے کوئی غلط بات کہہ دے، یا مثلا کوئی بات بھول جائے، فراموش کرے. یہ تو ناممکن ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان گارنٹی دے دے کہ اب یہ شخص کبھی خطا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا. یہ عصمت کو یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں. عصمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ناممکن بنا دیا، اس کو اتنا پاک بنایا ہے. وہ لوگ گناہ کا نہیں سوچتے، خطا کرتے ہی نہیں، کر بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. اتنا پاک ہے، اتنے بلند مقام ہے، اتنا علم ہے ان کے پاس، اتنا نور ہے ان کے پاس، اتنی پاکیزی، اتنا اللہ کا قرب ہے. اچھا، اب آپ کے لیے دعا کرتے ہیں میرے بھائی. اللہ آپ کو جزائے خیر. تھینک یو سر. ہاں ایک اور. جی وہ تو وہ اس مسئلے پہ بھی بات کر رہا تھا کہ ایمن جو ہمیں جو دعائیں سکھائی، اس میں جو ہمیں مغفرت کے بارے میں سکھایا، تو میں نے وہی کہا کہ وہ تو ہمیں سکھانے کے لیے. وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ہمیں سکھانے کے لیے وہ لوگ خود گناہ نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں، وہ دیکھیں یہ بکواس. دیکھیں اب کیا ہو گیا، عصمت کا انکار کرنے لگے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں بغیر کسی گناہ کے. تو اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کیوں استغفار کرتے تھے؟ اس لیے استغفار نہیں کرتے تھے کہ وہ کسی حرام کا مرتکب ہوتے تھے، اس لیے نہیں. دیکھیں اگر انسان اس مقام تک پہنچے، وہ تو اس مقام تک پہنچنا ہی ناممکن ہے. انسان کی معرفت اتنی زیادہ ہو کہ وہ اپنی عبادت کو، اپنے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ کے لائق نہ سمجھے. یعنی اللہ کی اس کی نظر میں، ہماری نظر میں، ان کی نظر میں فرق ہے. اللہ ان کی نظر میں اتنا عظیم ہے، اللہ کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ ان اپنے نیک اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کے لائق نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے نا. اپنے نیک اعمال کو بھی کہ یہ اللہ اس سے زیادہ لائق ہے. تو
اور اس کے علاوہ جو ان کے عام افعال ہوتے ہیں جیسے زندگی کے افعال ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا. تو اس صورت میں انسان اگر اپنے اعمال کو اللہ کے لائق نہ سمجھے، وہ اپنے عام اعمال کو بھی بلکہ اپنے نیک اعمال کو بھی گناہ کی نظر سے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا. کہ یہ میرے مالک کا اتنا مجھ پہ احسان ہے، میرا مالک اتنا عظیم ہے کہ میں جتنی عبادت میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں اس کے سامنے قاصر ہوں، میں اس کے سامنے کیا ہوں، ڈیفیشینٹ ہوں، میں اس کے سامنے صرف گندہ ہوں. تو وہ اپنے ہر عمل کو یہ لائق نہیں سمجھتا ہے، اللہ کی بارگاہ کی لائق ہے. تو وہ استغفار تو کرے گا نا. استغفار اس لیے نہیں کہ اس نے گناہ کیا، حرام کیا، جیسے ہم حرام کرتے ہیں نا، ہم جھوٹ بولتے ہیں، نامحرم کی طرف دیکھتے ہیں، کسی کا مال ہم نے ہڑپ لے لیا، اس طرح تو نہیں ہے. وہ ایک اور ان کا سطح ہی بلند ہے، مقام ہی عظیم ہے، ٹھیک ہے نا. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دعا سے اب دعا کرتے ہیں. اللہ الہی بحق محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. یا ربنا بحق پنجتن پاک، ہمارے مولا امام عصر علیہ السلام کے فرج میں تعجیل فرما، ان کے دشمنوں کو لعنت فرما، ان کے منکرین کو لعنت فرما. یا اللہ امام عصر علیہ السلام کے تمام حوائج کو برآوردہ فرما، ان کے انصار کے تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کا منہ کالا فرما. جن برادران نے التماس دعا کی، برادر نے التماس دعا کی، ان کی ماں کی مشکل ہے، فیملی مشکل ہے، یا اللہ حاجات ان کی روا فرما، مشکل ان کے حل فرما، ان کے بچوں کو طول عمر دے. جن لوگوں نے ہماری سپورٹ کیا اور ہماری مدد کیا، جن برادران خاران نے دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کیا، یا اللہ ان سب کو جو وہ چاہتے ہیں وہ عطا کر، اور اس سے بہتر بھی عطا کر، ہمیں بھی عطا فرما. یا اللہ اپنی بارگاہ سے، یا اللہ اپنی بارگاہ سے ہمیں عطا فرما، اپنی بارگاہ سے ہمیں عطا فرما حب حیدر عطا فرما، مزید حب حیدر عطا فرما. یا اللہ مزید حب امام جعفر صادق علیہ السلام عطا فرما. یا اللہ مزید حب امام حسن عسکری علیہ السلام عطا فرما. یا اللہ مزید ہمیں حب امام عصر علیہ السلام عطا فرما. یا اللہ ہمیں عشق امام عصر علیہ السلام عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.